Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Dr. Akil and I am working as a senior medical officer here in Zaid bin Nisar Trust Hospital. آج ہمارا جو ٹاپک ہے ڈسکشن کے لیے وہ ہے نمونیا. نمونیا لنگس کی ایک بیماری ہے جو کہ لنگس کے اندر انفیکشن ہو جانے کی وجہ سے رونما ہوتی ہے. لنگس میں ہوا کے مختلف تھیلیاں یا ایئر سیکس ہوتے ہیں. اس میں اگر انفیکشن ہو جائے کسی وجہ سے اور انفیکشن کی وجہ سے فلوئڈ یا پس اس کے اندر بھر جائے تو اس بیماری کو نمونیا کہتے ہیں. اس کی اگر کازز کی بات کریں تو جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ لنگس کے اندر انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے. تو انفیکشنز کو ہم جو ہے وہ بیسکلی 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. وہ انفیکشن کسی بیکٹیریا کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں, کسی وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں, حتیٰ کہ وہ مختلف اقسام کہ جو فنگل انفیکشنز ہیں ان کی وجہ سے بھی رونما ہو سکتے ہیں. یہاں پر ایک چیز ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ایک کووڈ-19 نامی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا. اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کی جو بیسکلی وجہ تھی وہ بھی ایک وائرس تھی, اور وائرس جو تھا وہ نمونیا ہی کاز کرتا تھا, اور کچھ مریضوں کے اندر اس کی سیویرٹی حد سے زیادہ ہو جاتی تھی, اور کچھ مریضوں کے اندر ایک نارمل کھانسی نزلہ زکام کے ساتھ پریزنٹ کر کے وہ خود بخود اس کی امیونٹی ڈیولپ ہوتی تھی اور وہ ختم ہو جاتا تھا. وہ جو وائرس تھا وہ زیادہ تر ایسے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا تھا یا ان کے اندر سیویرٹی ڈیزیز کی وہ اس وجہ سے بھی زیادہ ہوتی تھی جن مریضوں کے اندر امیونٹی یا ان کا امیون سسٹم نسبتاً دوسرے لوگوں سے کمزور ہوتا تھا, جیسے کہ ڈائبیٹک پیشنٹس. اس کے علاوہ ایسے مریض جن کے اندر خون کی کمی ہوتی تھی, یا 3 سے 5 سال کی عمر والے بچے, اور 65 سال سے جن کی عمر زیادہ ہوتی تھی. ایسے لوگوں کے اندر چونکہ امیونٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کے اندر یہ بیماری سیویرٹی کو کاز کرتی تھی. اس کے بعد اگر اس کی نمونیا کی علامات کی بات کی جائے تو علامات میں جو مریض ہے وہ چھاتی کے اندر درد کی کمپلین کرتا ہے. درد وہ جب وہ کھانسنے کے علاوہ جب وہ گہرا سانس لے تو اس کی شدت کے اندر, تکلیف کے اندر وہ اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ مریض کو بہت تیز بخار ہوتا ہے, بخار کے ساتھ کب کبھی یا ٹھنڈ بھی لگ سکتی ہے. اس کے علاوہ بھوک کا کم لگنا بھی اس کے اندر شمار ہوتا ہے, جسم کے اندر درد رہنا. اس کے علاوہ اگر کھانسی ہو, خشک کھانسی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ بلغم بھی آ سکتی ہے. تو یہ ایسی علامات ہیں جو کہ نمونیا کے مریض کے اندر عام پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ڈائبیٹک پیشنٹس یا اولڈ ایج پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی عمر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 65 سال سے زیادہ ہوتی ہے, تو ان مریضوں کے اندر درجہ حرارت ان کا جسم کا بڑھنے کی بجائے وہ درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے, اور ان کو عام مریضوں کے نسبتاً سردی زیادہ لگتی ہے. اور جب ہم ان کا ٹمپریچر چیک کرتے ہیں تو درجہ حرارت نارمل باڈی ٹمپریچر سے بھی کم ہوتا ہے, جس کو ہائپوتھرمیا کی کنڈیشن بھی کہا جاتا ہے. تو اگر مریض اپنا بر وقت علاج نہیں کرواتے اور گھر پہ علاج کرنے کو ترجیح دیتے ہیں تو اس بیماری کی سیویرٹی ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, جس کے اندر مریضوں کا بلڈ پریشر وہ گر سکتا ہے. بلڈ پریشر گرنے کے ساتھ ساتھ مریضوں کے اندر بخار کی کنڈیشن, آکسیجن سیچوریشن یہ بھی کم ہو جاتی ہے. آکسیجن سیچوریشن نارمل 94% سے اگر کم ہو جائے تو اس کو آکسیجن لگانے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر پھر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے مریض کی سیویرٹی کے اوپر بیس کرتے ہوئے کہ مریض کو ایز او پی ڈی پیشنٹ ڈیل کیا جائے گا یا اس کو داخل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. جن مریضوں کے اندر بیماری شدت اختیار کر جائے ان مریضوں کو ہسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور ہسپتال میں رکھتے ہوئے ان کا علاج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اگر ہم اس کی تشخیص کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ڈاکٹر اس کے مریض کی علامات کو دیکھتے ہوئے کسی تشخیص کے اوپر پہنچ سکتا ہے. اس کو مریض کو ایگزامینیشن کرنے کے بعد وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کیا مریض نمونیا جیسی بیماری کے اندر مبتلا ہے یا اس کو عام پھیپھڑوں کی بیماری ہے. اگر ہم پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں انویسٹیگیشنز کی تو چیسٹ ایکس رے وہ موسٹ فریکوینٹلی یوزڈ انویسٹیگیشن ہے, جس کو دیکھتے ہوئے جو ہمیں مریض کی بیماری کی تشخیص میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ بلڈ ٹیسٹ جیسا کہ CBC اور بلڈ کلچرز یہ کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جن کو جو ہمیں ہماری تشخیص کے اندر مددگار ثابت ہوتے ہیں. اگر ہم اب اس کی ٹریٹمنٹ یا کمپلیکیشنز کی طرف جاتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے پہلے
بات کی کہ یہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہے یا فنگل انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا وائرسز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو 90% مریضوں کے اندر تو یہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے, اور آج کل کے دور کے اندر ہمارے پاس اس کے بہت افیکٹو ٹریٹمنٹس موجود ہیں جو مریض اگر وقت کے اوپر یا ٹائملی ہمارے پاس پریزنٹ کرتا ہے تو ہم اس کا علاج بر وقت کر سکتے ہیں. اگر مریض اپنے علاج کے اندر دیر کرے یا کمپلیکیشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں تو مریض کا علاج نسبتاً دوسرے لوگوں سے, ایسے لوگ جو کہ وقت کے اوپر پریزنٹ کیے ان سے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور کمپلیکیشنز بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے مریض جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے یا وہ شوگر ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں, ان کے اندر آج ہمارے پاس ایسی ویکسینز بھی موجود ہیں مارکیٹ کے اندر جو کہ ڈاکٹر ان کو ایڈوائز کرتا ہے کہ ہر 30 سال بعد نمونیا کی جو ویکسین ہے وہ ہر 30 سال بعد لگوانا پڑتی ہے, اور اگر مریض ڈائبیٹک پیشنٹ یا امیونو کمپرومائزڈ پیشنٹس ہر 30 سال بعد ویکسین لگوا لیتے ہیں تو نسبتاً وہ اس بیماری سے محفوظ رہتے ہیں. اگر کمپلیکیشنز کی بات کریں, مریض ہمارے پاس آنے میں دیر کرتا ہے اور کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو جائیں تو یہ جو اس کا انفیکشن ہے وہ خون کے اندر شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے. خون کے اندر شامل ہوگا تو جسم کے مختلف حصوں کو یہ افیکٹ کرے گا اور ان کے اندر جو جراثیم کی مقدار ہے وہ ان کے اندر بھی شامل ہونا شروع ہو جائے گی, جیسا کہ گردے اور جگر کی بیماری. ایسے مریض جن کے اندر اس کی کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جائیں, پھیپھڑوں کو تو یہ خراب کرتا ہے, اس کے ساتھ گردوں کو خراب کرے یا جگر کو خراب کرنا شروع کر دے تو مریض ایسا ہو سکتا ہے کہ الٹرڈ اسٹیٹ آف کانشیس میں بھی چلا جائے, اس کا بلڈ پریشر گرنا شروع ہو جائے. ان مریضوں کے اندر آئی سی یو کی ایڈمیشن کی ضرورت پیش آتی ہے, اور ایسے ہی ضرورت بھی پیش آتی ہے کہ مریض کو ایسی دوائیاں دی جائیں جن سے ان کا بلڈ پریشر کو بہتر کیا جا سکے. کمپلیکیشنز کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا, جو ہمارے لنگز ہوتے ہیں ان کے اندر نیچرلی طور پہ مختلف غلاف ہوتے ہیں جن کے اندر نیچرلی طور پر پانی بھی پایا جاتا ہے. اگر وہ انفیکشن ایک حد سے بڑھ جائے تو وہ جو نیچرلی طور پہ پانی ہے وہ اس کے اندر انفیکشن کر دیتا ہے, اس کو آلودہ کر دیتا ہے. آلودہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بھی پس پڑنا شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم ایمپائما کہتے ہیں. ایمپائما ایک سیریس میڈیکل کنڈیشن ہے اور نسبتاً اس کا علاج بھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو نمونیا ہے, نمونیا کی وجہ سے لنگز کے اندر فلوئڈ یا پس بننا شروع ہو جاتی ہے اور یہ بھی ایک سیریس میڈیکل کنڈیشن ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اگر ایسی علامات جس کے اندر کھانسی, نزلہ زکام, کھانسی کے ساتھ چھاتی کے اندر درد, تیز بخار, پسینے آئیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ آپ کا بر وقت اور بہتر علاج ممکن ہو سکے. تھینک یو سو مچ.